بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، آج میں ایک اہم موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں آپ بھائیوں کے ساتھ، بالخصوص نوجوانان اسلام کے ساتھ، کہ ہم اللہ رسول سے کیوں دور ہیں، اللہ رسول کی محبت میں گرفتار کیوں نہیں ہوتے، آقا علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے اس پر عمل کرنے میں دشواری کیوں ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ دلوں کا ٹوٹنا ہے اور دلوں میں غیر کو جگہ دینا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہا کہ میں نے اس سینے میں دو دل نہیں رکھے، جب دل ایک ہے تو محبوب بھی ایک ہونا چاہیے۔ لیکن آج کی نسل کا یہ حال ہے کہ ہم اللہ رسول کو چھوڑ کر غیروں کو دل میں جگہ دیے ہوئے ہیں۔ کسی کی یاد میں کھو جانا، کسی کے وہم میں کھو جانا، اس کے لیے اپنی زندگی برباد کر لینا، جسے ہم عشق مجازی سے بھی تعبیر کرتے ہیں، یہ اتنی بڑی قیامت ہے۔ جو اس درد سے گزرے ہیں وہ میری بات بہتر سمجھتے ہوں گے، یہ اتنی بڑی قیامت ہے کہ انسان کو فنا کر دیتی ہے، اور اللہ رسول کا عشق انسان کو بقا عطا کرتا ہے۔ اب وہ آئے گا کیسے؟ سب سے پہلے ہمیں اپنے دل کو پاکیزہ کرنا ہوگا، غیر کے تعلق سے نجات حاصل کرنی ہوگی۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم مخلوق سے لا تعلق ہو جائیں، یہ ایک روحانی احساس ہوتا ہے۔ چلیں اس کو یوں حل کرتے ہیں۔ ایک انسان ہے، اس کو کیسے پتہ چلے مجھے فلاں شخص سے محبت ہے، میں فلاں شخص کے بغیر نہیں رہ سکتا، کیسے پتہ چلے؟ جب آپ کو یہ محسوس ہونے لگے کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، 24 گھنٹے آپ اسی کی یادوں میں کھوئے رہیں، اس کے خیالات میں کھوئے رہیں، ہر وقت اسی کو یاد کریں، اس کی رضامندی کا خیال کریں، اس کی ناراضی کا خیال کریں، اس کو خوش کرنے کے لیے تگ و دو کریں، تو سمجھ لیں کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ پاکیزہ بھی ہو سکتی ہے، جائز اور ناجائز بھی ہو سکتی ہے۔ اگر اللہ رسول کو بنیاد بنا کر چلا جائے تو جائز بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں اس سے ایک سٹیپ آگے کی بات کروں گا کہ اللہ رسول کے علاوہ کسی اور کی طرف دیکھا ہی کیوں جائے، کسی اور کو چاہا ہی کیوں جائے؟ کیا اللہ رسول کا حسن ہم بھول گئے ہیں؟ کیا آقا علیہ السلام کی محبتیں اور قربتیں ہم بھول گئے ہیں؟ تو جب آپ کو یہ احساس ہونے لگے کہ فلاں شخص میرے دل و دماغ میں اتر چکا ہے، تو اب آپ کو احساس ہو جائے گا کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب کرنا کیا ہے؟ ابھی سے رکنا شروع کر دیں، سنبھلنا شروع کر دیں۔ اس کا بیسک فارمولہ ہے کہ اللہ سے دعا کریں، رو رو کر دعا کریں کہ میرے دل سے غیر کی یاد کو نکال، غیر کے تصور کو نکال، غیر کے خیالات کو نکال، اور اس سے تعلق میں اعتدال پیدا کریں۔ اگر پھر بھی نہیں چھوٹتا تو اللہ رسول کی نافرمانی نہ کرے، تعلق نبھاتے رہیں، چونکہ جب ہم کسی بھی تعلق کو نبھانے کے لیے اللہ رسول کی نافرمانی کرتے ہیں تو یاد رکھیں وہی تعلق ہمارے منہ پہ تماچا بن کے سامنے آتا ہے، چونکہ اللہ رسول کو ہم چھوڑ کر کسی اور کی طرف جا رہے ہیں۔ میں برداشت نہیں کرتا میرا محبوب کسی اور طرف جائے، اللہ کیسے برداشت کرے گا؟ اللہ کا حبیب کیسے برداشت کرے گا؟ میرے آقا کیسے؟ یہ آپ تصور کر سکتے ہیں؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ، کہ ہم آقا علیہ السلام کو چھوڑ کر کسی اور کو دل میں بسائیں۔ ایسا کئی بار ہوا ہے، لوگ مجبور ہو جاتے ہیں اپنے جذبات کی خاطر کہ وہ نہیں کسی کو چھوڑ سکتے، نہیں کسی کے بغیر رہ سکتے۔ میں اس جذبے کی قدر کرتا ہوں۔ بہت سے لوگ ایسے آپ کو ملیں گے جو دل شکستہ ہیں، اداسگی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور بیسک جو ریزن ہے وہ یہی ہے، جو بروکن ہارٹ، اس کی جو ریزن ہے وہ یہی ہے کہ جس کو چاہا تھا وہ ملا نہیں۔ اور یہ ایسی عجیب کشش اور ایسا ایک عجیب جذبہ ہے، یقین کرے بعض صوفیاء تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جس کا دل نہیں ٹوٹا وہ کیا جانے محبت کیا ہوتی ہے، وہ کیا جانے اللہ رسول سے عشق کیسے کیا جاتا ہے۔ اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ جان بوجھ کر کسی کے پیچھے لگا جائے، غیر اختیاری طور پر اگر آپ کسی کی محبت میں گرفتار ہوئے ہیں
تو اب اللہ رسول کو سامنے رکھ کر اس کو نبھائیں یا پیچھے ہو جائیں؟ بہتر ہے پیچھے ہو جائیں۔ نبھانا کیا ہے؟ یہی تو امتحان ہے۔ بلال حبشی کا عشق دیکھیں، ابو بکر عمر کا عشق دیکھیں، عثمان و علی کا عشق دیکھیں۔ تو میں نصیحت یہی کرنا چاہوں گا کہ ہم اس محبت سے نکلیں، لیکن اگر مشکل پیش آ رہی ہے تو پھر اللہ رسول کو ناراض نہ کرے، پھر موجے مارے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو میں دعوت دیتا ہوں کہ اس دل میں اللہ کا غیر نہ پالیں۔ یہ دل اللہ نے اپنے حبیب کے لیے بنایا ہے، اپنے لیے بنایا ہے، ان کو دل میں لائیں اور یاد رکھیں قدردان سے محبت کریں واپس آئے گی۔ اللہ رسول سے بڑا کون قدردان ہے؟ اگر ایک آنسو بھی آپ کا اللہ کے لیے نکلا، اللہ کے رسول کے لیے نکلا، آقا علیہ السلام تو تڑپ جائیں گے اور یقیناً تڑپیں گے کہ میرے امتی نے آنسو بہائے ہیں میری محبت میں، میری جدائی میں۔ اور آج ہم جن کے لیے آنسو بہا رہے ہیں، ہر نماز میں اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، نماز اللہ کے لیے تصور یار کا، اسی کو علامہ اقبال نے کہا، میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ کہ دل غیر کے حوالے ہے اور ظاہراً سجدہ اللہ کی ذات کو ہو رہا ہے، تو نماز کی حقیقت کیسے مجھ پر کھلے گی؟ سامنے والا قدر نہیں کرتا تو دل ٹوٹ جاتا ہے، اور یہی جب دل ٹوٹتا ہے تو انسان اللہ کی طرف آتا ہے۔ لیکن اس میں بھی ایک مسئلہ ہے کہ جس درجے کی محبت ہم غیر کو دیتے ہیں، اس درجے کی محبت اللہ رسول کو نہیں دیتے، چونکہ ایک غیر اختیاری معاملہ ہے۔ اللہ سے مانگنا چاہیے کہ یا اللہ میں محبت کی لذتیں محسوس کر کے آیا ہوں، اب میں تیرے لیے رات کو جاگنا چاہتا ہوں، ہر وقت تیرے میسج کا انتظار کرنا چاہتا ہوں، آذان، ہر وقت تیری ملاقات چاہتا ہوں، تجھے سننا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ جذبہ اسی کا پیدا ہوگا جو ٹوٹا ہوا ہے۔ تو یہی نصیحت ہے کہ ہم دلوں کا محاسبہ کریں۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، قیامت میں دلوں کو دیکھا جائے گا۔ اگر ہم اسی دل کے ساتھ مر گئے کہ اس میں اللہ رسول نہ ہوئے تو کیا بنے گا؟ جتنی کسی کی عزت ہے اتنا اس کو عزت دیں۔ حد سے زیادہ عزت دے رہے ہیں، آپ کو محبت ہوگی یا نہیں چھوٹ رہی، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ پھر اللہ رسول کے خلاف نہ جائیں، آپ تعلق نبھائیں۔ لیکن اس سے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ اعلیٰ درجہ کہ اس کو بھی نکال دو، صرف اللہ اور اس کا رسول ہو، صرف اللہ اور اس کا رسول ہو۔ امید کرتا ہوں آپ بات سمجھے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی محبت نصیب فرمائے اس کے حبیب کی۔ وما علینا الا البلاغ۔